صرف 5 منٹ کا مدرسہ 8 محرم الحرام حلقہ وہی کتاب نہیں۔ بات کریں گے فہم قرآن پر کہ آخرت کا یقین اور گناہوں سے بچاؤ کا ذریعہ کیا ہے۔ قرآن فرماتا ہے، قرآن کہتا ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 4 کے آخر میں، جو اللہ تعالیٰ نے متقی لوگوں کی ایک صفت یہ بھی بیان فرمائی کہ وہ آخرت پر مکمل یقین رکھتے ہیں۔ آخرت پر مکمل یقین رکھتے ہیں۔ کیا میں اور آپ رکھتے ہیں؟ ذرا غور کر لیجئے۔ اگر ہم کسی کی پیٹھ پیچھے برائی کرتے ہیں تو ہمیں اس کا مطلب ڈر نہیں ہے کہ آخرت میں ہمیں سزا ملے گی۔ ہمیں یقین نہیں ہے کہ 2 فرشتے، محافظ فرشتے ہر وقت ہمارے بول کو لکھ رہے ہیں، جو ہم زبان سے بول ادا کرتے ہیں اس کو لکھ رہے ہیں۔ ہمیں یقین نہیں ہے شاید کہ ہمیں رب کی بارگاہ میں محشر میں کھڑے ہونا ہے اور کھڑے ہو کر اس ایک ایک لمحے کا جواب دینا ہے۔ ہمیں یقین نہیں ہے کہ شاید جس زمین پر بیٹھ کر ہم یہ گناہ کر رہے ہیں وہ زمین اپنے رب کے حکم سے ایک ایک بات کو اگل دے گی، ساری خبریں نشر کر دے گی۔ تو متقین کی جو ایک صفت ہے، متقی لوگوں کی، وہ یہ ہے کہ وہ آخرت پر مکمل یقین رکھتے ہیں، اور جسے یہ معلوم ہو کہ اس کا حساب ہوگا وہ یہاں پر ہر لمحے ڈر کر چلتا ہے۔ آخرت کی زندگی وہ جو مرنے کے بعد حاصل ہوگی وہ ہمیشہ کے لیے ہوگی۔ اس میں ہر بندے کو دنیا کے کیے ہوئے اعمال کا حساب دینا ہوگا، اور اسی کی بنیاد پر فیصلہ ہوگا کہ وہ جنت میں جائے گا یا جہنم میں جائے گا۔ آخرت بھی کیا ہے؟ غیب ہے، اندیکھی چیز ہے، اس پر ایمان لانا ضروری ہے۔ سورہ بقرہ کی شروع کی آیتوں میں اگر ہم غور کریں تو غیب کا ذکر کرنے کے باوجود بھی آخرت کا ذکر خصوصی طور پر الگ کر کے اللہ رب العزت نے اس کی اہمیت کو بتا دیا۔ آخرت کا عقیدہ ہی در حقیقت انسان کی سوچ اور اس کی عملی زندگی کو صحیح راستے پر رکھتا ہے۔ یقین پکا ہوگا نا کہ آخرت میں جواب دینا ہے، تو اس وقت عملی زندگی ہماری ٹھیک ٹھیک چلے گی۔ اور جو انسان یہ یقین رکھتا ہو کہ ایک دن مجھے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اپنے ہر عمل کا جواب دینا ہے، تو وہ کسی جرم یا کسی گناہ کا ارتکاب کبھی بھی ڈھٹائی کے ساتھ آمادہ ہو کر نہیں کرے گا۔ اور اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ پر بات کریں کہ آخرت کی تیاری کرنے والا کون ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے، جامع ترمذی کی حدیث ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ ہوشیار اور عقل مند وہ شخص ہے جو اپنے نفس کو قابو میں رکھے اور موت کے بعد کے لیے یعنی آخرت کی نجات اور کامیابی کے لیے عمل کرے۔ نادان اور بے عقل وہ شخص ہے جو اپنے کو اپنی خواہشات نفس کا تابع کر دے اور بجائے احکامات خداوندی کے اپنے نفس کے تقاضوں پر چلے اور اللہ سے امیدیں باندھے۔ یعنی عقل مند اور بہادر شخص وہ ہے نا جو دنیا کی زندگی میں اپنے قول و فعل اور اپنے حساب کا خود حساب کرے، اپنی حالت کا خود حساب کرے۔ بس اگر وہ دیکھے کہ اس کے اعمال، احوال، کردار، گفتار پر نیکیوں کا غلبہ ہے تو شکر ادا کرے، اگر برائیوں کا غلبہ ہو تو توبہ کرے، اپنی حالت کو سدھارنے کی طرف توجہ دے، پچھلی زندگی میں جو عبادات ہوئی ہیں، اعمال صالح ہوئے ہیں، وہ جو فوت ہو گئے تھے ان کی تلافی کرے قبل اس کے کہ آخرت کے سخت عذاب میں گرفتار ہو۔ تو حدیث سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ عقل مند مومن وہ ہے جو اپنے اندر اتنی مضبوطی اور طاقت رکھے کہ اس کا نفس اسے خواہشات کے فریب میں مبتلا نہ کرے، اور ناسمجھ مومن وہ ہے جو کم درجے کا ہے، کمزور ہے، عاجز ہے، اس کا نفس اس کو اپنی خواہشات کا قیدی بناتا ہے۔ تو مومن کی شان کے خلاف ہے کہ وہ گناہ کو بھی نہ چھوڑے، توبہ استغفار کو بھی نہ چھوڑے، اور امید رکھے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دروازے کھل جائیں گے۔ زبان سے یہ بھی کہتا رہے کہ میرا رب تو بڑا رحیم و کریم ہے، مجھے بخش ہی دے گا، جنت میں پہنچا دے گا، اور دراصل کیا کرے؟ اپنے نفس کی اتباع کرے، شیطان کے گمراہی کرنے والے راستے پر چلے۔ تو آخرت کی فکر اور موت کی یاد کو ہم سب کو پیدا کرنا ہے تاکہ گناہ کی رغبت ٹوٹے اور نیک اعمال کا جذبہ پیدا ہو۔ تو آخرت اچھی بنانے کی دعا بھی سن لیجئے کہ مسنون دعاؤں میں سے ایک دعا یہ بھی ہے کہ اے اللہ میری آخرت کو درست کر دے جہاں مجھے لوٹ کر جانا ہے۔ تو فکر آخرت کیسے ہوگی اس کے لیے اکابرین بزرگان دین ہمیں چند نصیحتیں فرماتے ہیں۔ آج کی نصیحت یہ ہے کہ آخرت کی فکر دل میں پیدا ہو، اس کے لیے چند کام کر لینے چاہیے۔ مراقبہ کرنا ہے، یعنی نفس کو گناہوں سے بچانے اور نیک اعمال پر پابندی کرنے کا ہر وقت خیال کرنا ہے۔ رات سونے سے پہلے اپنا محاسبہ کرنا ہے، یعنی اپنے نفس کا حساب لینا ہے کہ کتنے نیک کام کیے، کتنے برے کاموں سے بچایا اللہ رب العزت نے، کتنے نیک کام کرنے کی توفیق دی۔ قیامت کے دن اللہ کو دکھانے کے لیے آج ہم نے کتنے اعمال تیار کر لیے، اس بات کا احساس پیدا کرنا ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہم سے کچھ پوچھ گچھ کریں گے، ہمیں جواب دینا ہوگا۔ موت کو یاد کرنا ہے، لذتوں کو توڑنے والی چیز موت ہے، اس کو بار بار یاد کرنا ہے۔ جہنم اور دوزخ سے، جنت سے متعلق احادیث کو سننا ہے، پڑھنا ہے اور یاد کرنا ہے۔ کتاب قرآن و حدیث میں جو پچھلی امتوں کا انجام ہے اس کو سوچنا ہے، نافرمانوں کے لیے جو عذاب دیے گئے ہیں ان کو تصور کرنا ہے۔ فکر آخرت سے متعلق
صحابہ کے واقعات بھی پڑھنا چاہیے، انبیاء کے واقعات بھی پڑھنا چاہیے، بچوں کو بھی سنانا چاہیے۔ تو پھر آج کے سوال بھی ہو جائیں، اور آج کا سوال ہے کہ فکر آخرت کن لوگوں کی صفت ہے اور اس کی تیاری کون لوگ کرتے ہیں؟ فکر آخرت کیسے پیدا ہوگی، اس کے لیے کیا دعا مانگے؟ اللہ رب العزت ہمیں سننے پڑھنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور عمل ہمارا اخلاص والا بن جائے۔ آمین ثم آمین۔ اور 5 منٹ کا مدرسہ مکمل ہوا۔